بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم محمد اشفاق خان. آج ہم ایم ڈی کیٹ کا امپورٹنٹ چیپٹر سیل ڈسکس کریں گے. چیپٹر سیل کا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکوری اینڈ فارمولیشن آف سیل تھیوری. یہ وہ ٹاپک ہے جس میں ہر بار یو ایچ ایس میں ایک ایم سی کیوز آتی ہے، اس لیے ان سننا ہے اور ان میں موجود ایم ڈی کیٹ کی تمام ایم سی کیوز میں کرواؤں گا، ان کو آپ نے سولو کرنا ہے. سیل تھیوری کو فارمولیٹ کرنے میں سب سے پہلے کام ہے رابرٹ ہوک، جنہوں نے سیل کو دریافت کیا. بیسیکلی سیل کیا ہے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی ریسرچ کی 1665 میں. انہوں نے اسٹڈی بارک آف ٹری، درخت کی چھال کا مطالعہ کیا اور اپنی ریسرچ میں بتایا کہ درخت کی چھال میں ہونی کوم شہد کے چھتے کی طرح سمال ویزیکلز ہیں، جن ویزیکلز کو ہم سیل کہتے ہیں. رابرٹ ہوک کی ڈسکوری کے بعد 150 سال بعد لارنس اوکن 1805 میں انہوں نے اپنی ریسرچ کی اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی آل آرگنیزم میڈ فرام ویزیکلز سیل ایمپٹی. انہوں نے بات ویزیکلز کی مگر انہوں نے ایک بات ایکسٹینڈ کی، وہ یہ تھی کہ آل آرگنیزم میڈ فرام ویزیکلز، تمام جانور بنتے ویزیکلز سے ہیں، مگر جو ویزیکلز ہیں یہ سیل ہے وہ اندر سے ایمپٹی ہے. انہوں نے اپنی ریسرچ کے مطابق یہ بتایا. ان کے بعد جین بیپٹسٹ لیمارک سائنٹسٹ ہے 1809 میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی نو باڈی کین ناٹ لیو ود آؤٹ سیل سیلر ٹیشو. کوئی بھی جاندار سیل کے علاوہ زندہ نہیں رہ سکتا. ہر جسم ہر جاندار سیل پر مشتمل ہے، یہ لیمارک نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بتایا. اس کے بعد 1831 میں رابرٹ براؤن ٹرچ میں نیوکلیس کو ڈسکور کیا اور لارنس اوکن کی بات کو غلط ثابت کیا، کیونکہ لارنس اوکن نے 1805 میں بتایا کہ سیل اندر سے ایمپٹی ہے، مگر رابرٹ براؤن نے پروف دیا کہ سیل کے اندر ایک نیوکلیس ہے. اس کے بعد ہم ایک ایم سی کیوز کو ڈسکس کرتے ہیں جو یو ایچ ایس میں ہر بار آتی ہے. وہ یہ ہے کہ وچ سائنٹسٹ ڈسکور نیوکلیس، کس سائنسدان نے نیوکلیس کو ڈسکور کیا. سب سے پہلے نام ہے ایم سی کیوز میں رابرٹ ہوک. نہیں، رابرٹ ہوک نے ڈسکور نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ ہو گیا غلط، کیونکہ رابرٹ ہوک نے تو اسٹڈی بارک آف ٹری کی تھی. اس کے بعد ہے لارنس اوکن، یہ بھی غلط کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ آل آرگنیزم میڈ فرام ویزیکل. اس کے بعد رابرٹ براؤن ہے. ہاں، یہ بات صحیح ہے کیونکہ رابرٹ براؤن نے 1831 میں بتایا کہ سیل کے اندر نیوکلیس ہے، اور لوئس پاسچر بھی نہیں کیونکہ انہوں نے بیکٹیریا کے متعلق بتایا تھا. ان کے بعد رابرٹ براؤن نے جب نیوکلیس ڈسکور کر لیا، ان کے بعد کام ہے شیلڈن اینڈ شوان، ان دو بھائیوں کا. انہوں نے 1839 میں سیل تھیوری کو فارمولیٹ کیا. انہوں نے انڈیپینڈنٹلی سیل تھیوری فارمولیٹ کی اور اپنی ریسرچ کے مطابق ایک اسٹیٹمنٹ دی سیل کنسسٹ آف 3 کمپوننٹ. سیل 3 کمپوننٹ پر مشتمل ہوتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ نیوکلیس، سائٹوپلازم اینڈ سیل میمبرین. ان کے بعد کام ہے روڈولف ورچو. 1855 میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اومنس سیلولا ایز سیلولا. اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیل پری ایگزسٹنگ سیل سے بنتا ہے. انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی مگر اس کی کوئی ایکسپیریمنٹ یا کوئی پروف نہیں دیا. ان کے بعد 1862 میں لوئس پاسچر، انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو اپنے ایکسپیریمنٹ کے تھرو پروو کیا اور سچ ثابت کیا. لاسٹ ون کام ہے آگسٹ ویزمن. 1880 میں انہوں نے ایک بات بتائی کہ جو آرگنیزم اسٹرکچرلی سملر ہیں ان کا اوریجن بھی کامن ہے. ان تمام سائنٹسٹ نے اپنی اپنی تھیوری سیل کے متعلق دے دی. ان کے بعد ان تمام کی تھیوریز کو فارمولیٹ کر ایک تھیوری دی گئی جن کے 3 بیسک پوائنٹس ہیں. فارمولیٹڈ سیل تھیوری کا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آرگنیزم آر میڈ فرام سیلز، تمام آرگنیزم سیل پر مشتمل ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ سیل از اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف. زندگی سیل کے بغیر نامکمل ہے، اس زندگی سیل کے بغیر نہیں وجود میں آ سکتی.
تھرڈ پوائنٹ تھا اے سیل از فارمڈ فرام پری ایگزسٹنگ سیل، ایک سیل اپنے پرانے سیل سے ڈیوائڈ ہو کر آگے نیا سیل بنتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور MCQ جو MD CAT میں پہلے آ چکی ہے، اومنس سیلولا اور سیلا، یہ اسٹیٹمنٹ کس سائنٹسٹ نے دی؟ جیسے کہ ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے ہیں روڈولف ویرچو، تو اس کا کریکٹ آپشن روڈولف ویرچو ہوگا۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ سیل تھیوری میں نے خود سے ٹوٹل ایکسپلین کر دی ہے، کتنے اس کے متعلق جو بیسک پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اگر کسی کا کوئی بھی کویسچن ہو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔